हुकूमत की माशी पॉलिसीज और फैसलों ने पहले ही मुल्क को एक शदीद माशी बहरान में फंसा रखा है। अब अल्लाह रहम करे, ईद की आमद है। हुकूमत ने मुतवस्सित पाकिस्तानियों के लिए पेट्रोल 75 रुपए फी लीटर महंगा करने का मंसूबा बनाया है। साथ ही मंसूबे के तहत मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी की कार तक रखने वालों को पेट्रोल 75 रुपए लीटर सस्ता फराहम करने की स्कीम है। ताज्जुब की बात यह है कि पिछले हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात के दौरान IMF के रीजनल डायरेक्टर ने इस पेट्रोल सब्सिडी को यकसर मुस्तरद कर दिया था और हुकूमत ने IMF को स्कीम ख़त्म करने की यकीन दहानी भी कराई थी। लेकिन अब स्कीम मंजूरी के लिए समरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ECC को भेज दी गई है। गोया हुकूमत को बिल्कुल एहसास नहीं कि इस अमल से IMF प्रोग्राम की बहाली में 5 माह से जारी तातुल मज़ीद बढ़ेगा। इस क्रॉस सब्सिडी स्कीम के तहत हुकूमत मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी की छोटी कार के मालिकान को रिलीफ देने के लिए अमीर तबके से 75 रुपए फी लीटर इजाफी वसूल करने का इरादा रखती है, जो पहले ही रिकॉर्ड 282 रुपए फी लीटर कीमत अदा कर रहे हैं। इस इजाफी रकम से क्रॉस सब्सिडी की मद में गरीब तबके को पेट्रोल 75 रुपए की रियायत दी जाएगी। गोया 800 सीसी से बड़ी नई और पुरानी गाड़ी के मालिकान अमीर तसव्वुर होंगे। जो शख्स बड़ी मुश्किल से पुरानी मॉडल की 1000 सीसी की सेकेंड हैंड कार इस्तेमाल कर रहा है, उसे हुकूमत ने अमीरों की फहरिस्त में डाल दिया है और उसे 75 रुपए इजाफे के साथ फी लीटर 357 रुपए का लीटर खरीदना होगा। जबकि जो शख्स नए मॉडल की 660 सीसी की कार चला रहा है, उसे 75 रुपए की रियायत मिलेगी। मुल्क भर में हैवी बाइक्स को भी ये क्रॉस सब्सिडी हासिल होगी। गोया कि इस स्कीम से अभी से मसाइल नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान का मुतवस्सित तबका यकीनन उसके पास 800 सीसी से ज़्यादा की पुरानी गाड़ियाँ हैं, सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं, 10-10, 15-15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं और मुतवस्सित तबके के लोग इन गाड़ियों को चला रहे हैं। लेकिन अब हुकूमत की तशरीह में वो अमीर तसव्वुर होंगे और उनको पेट्रोल जो है यकमुश्त 75 रुपए फी लीटर बढ़ जाएगा। तकरीबन 25%, 20% उसमें इजाफा हो जाएगा। बिलफर्ज इस स्कीम पर अमल दरामद हो भी जाए तो बेचारा मिडिल क्लास पाकिस्तानी ही पिसेगा, जिससे 75 रुपए लीटर महंगा पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा। IMF ने भी इस पेट्रोल सब्सिडी स्कीम की मजमूई लागत, अहदाफ, तरीक़ाकार और शफाफियत से मुताल्लिक़ तफसीलात तलब की थी। दूसरी जानिब वज़ारत ख़ज़ाना खुद तफसीलात के इंतज़ार में बताया गया था। पिछले हफ्ते वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने मीडिया से कहा था कि पेट्रोल सब्सिडी स्कीम पर अभी वज़ारत ख़ज़ाना को खुद क्लियर नहीं है। ये वज़ारत पेट्रोलियम की तजवीज़ थी, जब मुकम्मल तफसीलात आएंगी तो फिर देखेंगे। इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी, माशी उमूर, कारोबारी उमूर जनाब मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब। तसव्वुर ये था कि IMF के एतराज़ के बाद और फिर जो उसका रद्द-ए-अमल आया, हुकूमत शायद ये क्रॉस सब्सिडी स्कीम जिसमें कि पेट्रोलियम मसनूआत 800 सीसी और उससे नीचे के जो तबक़ात हैं उनके लिए 75 रुपए फी लीटर कम करे और फिर 800 सीसी से ऊपर गाड़ी रखने वालों के लिए पेट्रोल की कीमतों में 75 रुपए फी लीटर इजाफा कर दे, ये ख़त्म हो गई है। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये ख़त्म नहीं हुई है वो स्कीम और हुकूमत इस पर अमल दरामद करने जा रही है और उसको इन्होंने ECC भी भेज दिया है। जी थैंक यू वेरी मच कामरान खान साहब। देखें, बुनियादी तौर पे ये एक विश लिस्ट है गवर्नमेंट की और उस विश लिस्ट का मकसद अपनी जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी है उसको प्रमोट करना है। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली इसको इन्फोर्स किया जा सकता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बड़ा कैंडिड व्यू है, वो ये समझते हैं कि इस स्कीम को किसी सूरत में भी ट्रांसपेरेंट अंदाज में पाकिस्तान के चंद शहरों में तो शायद कर लिया जाए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। उसके बैकग्राउंड में वो कुछ मिसालें भी देते हैं। मसलन वो कहते हैं जी, शौकत तरीन साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो एक इकनॉमिक एडवाइजरी कमेटी उन्होंने बनाई थी, वहाँ पे भी ये स्कीम, इसी तरह की एक स्कीम डिस्कस हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने आखिर में ड्रॉप कर दिया था। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस को फ्रीज़ कर दिया था। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक सस्ता पेट्रोल के नाम से अपने जो लास्ट बजट दिया था, उस बजट में कोई 48 बिलियन रुपीस की एलोकेशन भी की थी। लेकिन बाद में वो पैसे डाइवर्ट कर दिए गए फ्लड्स की तरफ, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उस टाइम भी ये कहा था कि ये इस तरह की कोई स्कीम पाकिस्तान में उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब ये दोबारा से IMF के प्रोग्राम की मौजूदगी में और एक ऐसे वक्त में कि जब IMF का प्रोग्राम स्टॉल्ड है, हम बड़ी कोशिश कर चुके हैं, 2 से 2.5 माह गुजर चुके हैं कि हम 9वां रिव्यू उनके मिशन के जाने के बाद भी कंप्लीट करने में नाकाम रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि एक
स्पॉइल करने की मैं इसको एक कोशिश करार दे सकता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि IMF गोया आप ये समझते हैं कि IMF इसको इस शेप एंड फॉर्म में किसी सूरत कबूल नहीं करेगा और ये उसके जो प्रोग्राम की स्पिरिट है उसके खिलाफ है, और ये एक तात्तुल का बाइस बन सकता है IMF के प्रोग्राम की रवानी में या बहाली में? देखें, एक पहले ही हमारे 2 इश्यूज़ हैं जो इस टाइम आउटस्टैंडिंग हैं। एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की एश्योरेंसेस और दूसरा ये क्रॉस फ्यूल सब्सिडी। तो अगर आपने इसको ECC में अप्रूव कर दिया तो आप ये समझें कि IMF के प्रोग्राम में वैसे ही 2 माह बाकी रह गए हैं, प्रैक्टिकली 2 माह और 10 दिन एग्जैक्टली, चूँकि 30 जून को IMF का ये प्रोग्राम जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है ये ख़त्म हो रहा है और अभी 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं हुआ, 2 रिव्यू अभी बाकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये IMF के प्रोग्राम डेफिनेटली तत्तल का शिकार हो जाएगा, और मुझे समझ नहीं आती कि इसकी ये टाइमिंग जो है तो ये बड़ी अजीबोगरीब है। और ये टाइमिंग है, दूसरी चीज़ इसकी मंतक भी है ना कि ये जहाँ 75 रुपये फी लीटर जो है हुकूमत कहती है 800 सीसी से कम या मोटर बाइक्स को हम सस्ता कर देंगे, लेकिन दूसरी जाने 75 रुपये बढ़ाएंगे भी ना। वो भी मुतवस्सित तबका है जो पुरानी गाड़ियाँ चला रहा है, चाहे 8000 सीसी की चला रहा है, 1300 सीसी की चला रहा है, कोई 10 साल है, कोई 15 साल पुराना है, कोई बेचारा फौज का मेजर है, कोई सेक्शन ऑफिसर है, कोई लेक्चरर है, कोई बैंक का मैनेजर है। उन सब पे जब 75 रुपये फी लीटर में ये कीमत बढ़ेगी, वहाँ तो आफत आ जाएगी। डेफिनेटली जी, आपका देखें कि आप ये जो 660 सीसी की गाड़ी की आप बात कर रहे हैं, ये 40 से 45 लाख की है, और आम आदमी के पास जो 1000 सीसी की गाड़ी है वो 10 लाख 15 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की मुतवस्सित तबका है जी। वो गाड़ी जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा आप देखें कि जो रेंट ए कार पे 1000 सीसी या 1000 सीसी ऊपर की गाड़ी चला रहे हैं, उनको भी आप अमीर तस्वर कर रहे हैं, और आप ये तस्वर कर रहे हैं कि वो अमीर तबका है और उस 75 रुपये उसका पेट्रोल महंगा करके आप 800 सीसी तक रक्षा और जो गाड़ियाँ हैं और जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको आप ये सब्सिडी देंगे। तो मैं समझता हूँ ये डिस्क्रिमिनेशन है, और ये डिस्क्रिमिनेटरी जो नेचर है ये हुकूमत पहले तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी। अगर अनाउंस कर ही दिया इन्होंने तो ये मैं आपको बताऊं ये लीगल जो है ना सवाल भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे बहुत ही गैर मामूली आज से कैफियत आज हुई है। सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मोअज़्ज़ज़ जज जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिरकत की। सवाल जवाब की एक तवील, कई घंटों तवील नशिस्त थी, टेलीविज़न पर लाइव दिखाई गई। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदालती उमूर, आइनी उमूर, कानूनी उमूर और तमाम मुंसलिक उमूर पर खुल के बात की। सवाल जवाब हुए और बहुत ही एक ज़बरदस्त मंजर था, क्वेश्चन आंसर सेशन था। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पाकिस्तान और उसके 23 करोड़ अवाम अपनी ज़िंदगी के आइनी, अदालती और कानूनी बदतरीन मकमसे का नज़ारा कर रहे हैं। अदालतों में अहम केसेस पर समाअत है। जजेस के इख्तियारात से लेके बेंच की तश्कील, उनके फ़ैसलों और जजेस में तकसीम से मुताल्लिक़ मंजर आम पर आने वाली तफसीलात ने अवाम को हैरान परेशान कर रखा है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जो 5 माह बाद 17 सितंबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल के रिटायरमेंट के बाद 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठाएंगे इंशाअल्लाह। आज जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक गैर मामूली पेशरफ में आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली से मुताल्लिक़ एक तकरीब में शिरकत की। उन्होंने इस्लामाबाद की एक निजी यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में आईन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर तवील गुफ्तगू फरमाई, जिसे कई घंटे टेलीविज़न चैनल्स ने लाइव नशर किया। पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स पर तकरीबन 1.25 घंटे ये नशरियात लाइव दिखाई गई। अपनी गुफ्तगू के दौरान मोहतरम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तान की तारीख़ में अदालत, आइन और जजिस के मस्बत और मनफी किरदारों और माशरत पर उसके असरात पर रोशनी डाली। आज उन्होंने अस्खुद उर्दू से मुताल्लिक़ आइन की शेख 184(3) पर अपने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आइन में सो मोटो का लफ्ज़ नहीं है। इस शिक का इस्तेमाल बुनियादी हुकूक के नफाज के लिए किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इस शिक का इस्तेमाल फूक कर करना चाहिए, क्योंकि इसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ आइनी अपील का हक़ नहीं होता। जब इस शिक के इस्तेमाल के इख्तियार पर इख्तिलाफ़ राय से मुताल्लिक़ मुअज़्ज़ज़ जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी राय में आइन इस शिक के इस्तेमाल का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देता है। आइन में चीफ जस्टिस या सीनियर तरीन जज का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ दर्ज है।
سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان انا کی جنگ کی خبروں سے متعلق سوال پر جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فرمایا کہ عدالتی عہدوں پر بیٹھی شخصیات کو انا سے پاک ہونا چاہیے اور اختلاف ہو سکتا ہے مگر انا نہیں ہونی چاہیے۔ معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ضیاء دور سے لے کے مشرف دور تک کے عدالتی کردار پر بھی گفتگو کی اس تقریب میں، اور بتایا کہ کس طرح ماضی میں عامر نے اپنے آپ کو آئینی تحفظ دلوانے میں کامیاب رہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان معزز جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ طویل گفتگو آج تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز نے براہ راست نشر کی۔ 2 گھنٹے تک تقریباً یہ تقریب چلی۔ معزز جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ کی ایک تقریب میں شریک ہوئے تھے، اور جہاں کے حوالے سے سوالات اور تحفظات کا اظہار ہوا تھا، جس کے بعد جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی ایک کلیریفیکیشن بھی جاری کی تھی۔ اس لیے اس مہینے کے دوران یہ دوسری بڑی پبلک اپیرنسز، اس دوران پاکستان کے حالات، عدالتی، آئینی، قانونی مقبضے اور اس پر گفتگو، یہ تمام موضوعات، اور اس دوران یہ گفتگو محترم معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طویل گفتگو، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں نامور قانون دان، قانونی امور کے تجزیہ کار بھی ہیں، بیرسٹر صلاح الدین احمد، سابق صدر سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی رہ چکے ہیں۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ فرمائیے گا، بڑی پچھلے اس مہینے کے دوران دوسری بار آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، معزز جج صاحب کی پبلک اپیرنس ہوئی ہے، اور بڑی تفصیلی ان کی ہوئی، اور آج تو تقریباً 2 گھنٹے وہ لائیو ٹی وی پہ بھی نشر ہوئی، اور تمام یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے، اور اس دوران ملک کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے آئینی، قانونی اور عدالتی معاملات کے حوالے سے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس لیے بھی بہت امپورٹنس ہے کہ آبویسلی سپٹمبر میں وہ انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو جائیں گے۔ ان پبلک اپیرنسز، اور جو کہ شاید سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے لیے کوئی بہت معمول کا عمل نہیں ہے، اس قسم کی تقاریر اور پھر اس کی اس قسم کی تشہیر، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی کامران صاحب، دیکھیں جو پہلی ان کی وہ اپیرنس تھی وہ پارلیمنٹ میں تھی، اس پہ میں اپنی رائے دے چکا ہوں کہ شاید اس موقع پہ اتنی مناسب نہیں تھی، کیونکہ اس کے یہ تو نہیں ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، ماضی میں چیف جسٹس صاحب بھی خود بھی سینٹ میں جا چکے ہیں ایٹسیٹرا، چیف جسٹسز ماضی کے، تو انپریسیڈنٹڈ نہیں تھی، مگر ویسے جب اتنی سیاسی کشیدگی ہو تو شاید اس کے آپٹکس جو تھے وہ اچھے نہیں تھے، تو شاید اگر وہ اس وقت نہ کرتے تو بہتر ہوتا، بٹ بہرحال وہ بالکل غیر معمولی بات نہیں تھی۔ مگر جہاں تک یہ والی ٹاک تھی، یہ ایک نجی یونیورسٹی میں دی گئی تھی، تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بالکل بھی انیوژول بات ہے۔ اکثر جج صاحبان جو ہیں وہ اس قسم کی تقاریب میں شرکت کرتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی، بار ایسوسی ایشنز میں جاتے ہیں، تھنک ٹینکس میں جاتے ہیں، این جی اوز کے فنکشنز پہ جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں ان تقریبوں میں شرکت کرتے ہیں، تو وہ تو کوئی ایسی، اور نیچرلی جب جاتے ہیں تو آئین اور قانون پہ ہی بات کرتے ہیں، جج صاحبان کا فیلڈ آف ایکسپرٹیز ہی یہی ہے۔ یہ غیر معمولی صرف اس کانورسیشن میں، اس ٹاک میں صرف اگر چیز تھی تو وہ یہ تھی کہ تمام چینلز نے اس کو لائیو دکھایا تھا۔ وہ اس لیے دکھایا بیرسٹر صاحب کہ آج کل کے زمانے کے جو حالات ہیں اس میں معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، ابھی جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں گنجائش تھی کہ انہیں وہاں شریک ہونا چاہیے تھا، نہیں جو پارلیمنٹ میں گئے جہاں پر ان کی نشست آصف زرداری، بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک کے دوران ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ ملک میں جاری ہیجانی کیفیت میں اب بھی سیاسی مفاہمت کی گنجائش ہے، اور یہ گنجائش اس کی وجہ بنا رہی ہے، اس کو موقع دے رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، جس نے آج ایک بار پھر سیاسی قوتوں کو الیکشن معاملات کا مذاکراتی حل ڈھونڈنے کی ہدایت کی۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عبرتہ بندیال کا کہنا ہے کہ الیکشن کے فیصلے سے اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے، نہ اس معاملے کو زیادہ طویل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے، اور اگر مذاکرات کا عمل جلد مکمل نہ ہوا تو عدالتی حکم پر ہی عمل کرایا جائے گا۔
आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की जानिब से मुल्क भर में एक ही दिन इलेक्शन कराने की दरख्वास्तों की समाअत की। आज की समाअत के तहरीरी फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि मुज़ाकरात का मौका देने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म ख़त्म हो गया है। बेंच ने हुक्म दिया कि हुकूमत 27 अप्रैल तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मुल्क को सियासी इत्तफाक राय अगर इसके बावजूद, इस गुंजाइश के बावजूद नहीं हुआ जो 14 मई का फैसला नाफिज कराएंगे और सियासी जमातें इलेक्शन की तारीख पर मुत्तफिक हो तभी कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। बेंच ने आज कहा कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के हवाले से अपने फैसले पर हर सूरत में अमल दरामद कराएंगे। इसके मुताल्लिक वफाकी काबीना, कायमा कमेटी और कौमी असम्बली के इक़दामात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की सरजनिश की और इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवाल किया कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे। गोया आज समाअत की इब्तिदा में बेंच के रिमार्क से तासुर मिल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर बिल्कुल लचक दिखाने को तैयार नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, वजारत खजाना, वजारत दिफा और स्टेट बैंक के जवाबात पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। ताहम जू तूद समाअत आगे बढ़ती गई। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त पर सियासी डायलॉग और अफाम व तफहीम पर आमादगी जाहिर की और सियासी जमातों के नुमाइंदों को कल तलब भी कर लिया। ये तलब करते हुए रिमार्क्स दिए कि एक तरफा कुछ नहीं हो सकता, मुंजमद सियासी निज़ाम चलना शुरू हो रहा है तो सियासी जमातों को दिल बड़ा करना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाने से मुतालिक दरखास्तों की आज पहली समाअत की। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अदालत को कहा गया था ज़िमनी ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला ही पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या आम हालात में भी ऐसा होता है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ग्रांट की बाद में मंजूरी लेना रिस्की था। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल किया कि क्या आपको सप्लीमेंट्री बजट मुस्तरद होने के नताइज का इल्म है? फाजिल जज ने कहा कि माली मामलात में तो हुकूमत की अक्सरियत लाजमी है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ग्रांट मंजूरी का असल इख्तियार पार्लियामेंट को है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत का ग्रांट मुस्तरद होने का खदशा असम्बली के वजूद के खिलाफ है। इस मामले के नताइज गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल गैर मामूली नताइज पर नहीं जाना चाहते, हुकूमत को अदालती अहकामात पहुँचा दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। कमीशन ने एक साथ इलेक्शन कराने का भी कहा है। इस बात पर कई सवालात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है, हुकूमत अंदाजों पर नहीं चल सकती। जस्टिस एजाजुल अहसन ने सवाल किया कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे? इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने वजाहत दी कि उनकी दरख्वास्त पर डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग दी, जिसमें डीजी ISI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि सबको बता दिया कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की दरख्वास्तें फैसला वापस लेने की बुनियाद नहीं बन सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे, अब कहते हैं मुल्क में अनारकी फैल जाएगी। टीवी पर सुना है वज़रा कहते हैं अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल है। वजारत दिफा की रिपोर्ट में भी अजीब सी इस्तदा है। क्या वजारत दिफा एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर सकती है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। वजारत दिफा के वकील शाह खावर ने दलाइल दिए कि मुल्क भर में इंतखाबात अलग अलग हुए तो कई पेचीदगियां पैदा होंगी। शाह खावर का कहना था कि सूबों में मुंतखब हुकूमतें कौमी इलेक्शन पर असरअंदाज होंगी। उस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जब बहस हो रही थी तो आपने ये नुक्ता क्यों नहीं उठाया? क्या आप सड़कों पर तसादुम चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोशिश है मुल्क में सियासी डायलॉग शुरू हो। एक के अलावा तमाम हुकूमती जमातें PTI से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कल तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को तलब करते हुए मुतनब्बे किया कि सियासी अमल आगे ना बढ़ा तो इलेक्शन में तसादुम हो सकता है।
آج سماعت کے دوران اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے بینچ سے صدا کی کہ تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات پر آمادہ ہیں، عدالت کچھ مہلت دے تو معاملہ سلجھ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو آج مولانا فضل الرحمان کو مذاکرات پر قائل کر لیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اٹارنی جنرل کی بات میں وزن ہے، منجمد سیاسی نظام چلنا شروع ہو رہا ہے اور مذاکرات کی بات ہے تو 8 اکتوبر پر ضد نہیں کی جا سکتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ فریقین کو سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق آج سابق صدر جناب آصف علی زرداری نے چیف جسٹس کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کے مشورے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپس میں مذاکرات شروع کر دیے ہیں، تاہم حکومتی اتحاد ایک موقع پر آ جائے اس کے بعد ہم باہمی مذاکرات کے بعد سیاسی مخالفین سے بھی بات کریں گے۔ آصف زرداری نے کہا کہ چیف جسٹس ہمیں تھوڑا وقت دے دیں، ہم بھی مذاکرات کے ذریعے ایک دن الیکشن چاہتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ زرداری صاحب پچھلے ایک ہفتے کے دوران 2 مرتبہ سیاسی قوتوں کے درمیان مذاکرات و بات چیت کی تجویز دے چکے ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف سے اپوزیشن سے ڈائیلاگ کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اتفاق رائے ہو تو اکتوبر سے پہلے اگست میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں۔ بہت اہم دن ہے پاکستان میں، الیکشن کے معاملات، جمہوریت کا تسلسل، ان تمام اور پاکستان میں جاری ہیجان اس وقت کی جو صورتحال ہے، ان تمام معاملات کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آج کے فیصلے کا اور آج کے تحریری حکم کا، احکامات کا یقیناً بڑا ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے۔ تمام قوم کی نگاہیں مرکوز ہے کہ کسی صورت سے اس پورے معاملے کا کوئی مذاکراتی حل نکل آئے، کوئی سیاسی حل نکل آئے، اور اگر نہیں نکلتا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر عمل ہوگا، اور اگر عمل نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ نے آج بتا دیا ہے کہ اس کے غیر معمولی اور سنگین نتائج ہوں گے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ایک مستند قانونی آئینی رائے لیتے ہیں۔ پاکستان کے انتہائی قابل قدر سینئر قانون دانوں میں سے ایک سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ محترم جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں بالکل اٹل ہے کہ اس کے احکامات پر عمل ہونا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی وفاقی حکومت کی کارروائی رہی، پارلیمنٹ کے اندر رہی، کابینہ کے اندر رہی، حکومت کی رہی، وزارتوں کی رہی، وزارت دفاع کی جو تمام صورتحال ہے انہوں نے بالکل مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ہونے ہیں، مگر ایک بہت سنہرا موقع دیا ہے ایک بار پھر سیاسی قوتوں کو کہ آپس میں بیٹھ کے کوئی آپ طے کر لیں، کوئی مذاکراتی حل ڈھونڈ لیں، تو پھر سپریم کورٹ اس سلسلے میں ایک میننگ فل اپنا رسپانس دے گی۔ جی کامران صاحب، دیکھیں پہلے بھی یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے مئی میں الیکشن ہولڈ کرنے کا، اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ یہ موقع فراہم کر چکی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ معاملات کو آپس میں بیٹھ کر کے طے کر لیں۔ اس وقت یہ نہیں ہوا۔ اب جو فیصلہ ہے اس میں جہاں تک کہ لا لے ڈاؤن کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک کہ کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے، وہ بات تو ہو گئی، اور سپریم کورٹ نے فرملی یہ ڈٹرمن کر دیا کہ جو 90 دن کا اصول ہے اس طرح کے معاملات میں، اس کو آبزرو کرنا ضروری ہے اور سپریم کورٹ کا اس کو یقینی بنانا بھی ضروری ہے۔ لیکن اب صورتحال کچھ اس نوعیت کی بن رہی ہے کہ مختلف ڈیفیکلٹیز پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں۔ کئی چیزیں اس طرح کی بھی جو کہ پہلے سپریم کورٹ میں زیر بحث نہیں آئی تھیں، وہ بھی سامنے آئی ہیں۔ تو اس میں اگر تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر اس میں کوئی کنسینشول ڈیٹ بنتی ہے جو کہ آئین سے متصادم نہیں ہے، تو اس کو کنسیڈر کرنا کوئی غیر آئینی نہیں ہوگا۔ وہ ایک طرح کی ریلیکسیشن ہوگی، ایک طرح کا ون آف اپارچونٹی ہوگی، اور وہ کسی طریقے سے قانون میں یا آئین میں خودگن کے مترادف نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا یہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کا جو رد عمل حکومت نے دیا کابینہ کی شکل میں، پھر پارلیمنٹ میں لے جا کے، پھر تمام اس سلسلے میں کچھ قانون سازی کرنے کی کوشش کی، تمام ان معاملات میں یہ بات عیاں تھی کہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ حکومت عمل کرنا نہیں چاہتی۔ سپریم کورٹ کے احکامات کسی صورت سے اسے قابل قبول نہیں تھے، اس کا ببانگ دہل وہ عوامی طور پہ بھی مسترد کرتی رہی، اور آج پرہیپس حکومت کو یہ خیال تھا کہ اس پر پھر عدالت شاید اتنا سخت اپنا رد عمل نہیں دے گی، جس پہ کہ آج انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے۔ گویا کہ حکومت ابھی تک
جو اس کی کاسٹ ہو سکتی ہے، یا تو وہ اس کو جانچنے میں ناکام رہی ہے، یا اس کا اندازہ غلط ہے، یا یہ کہ وہ ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کی سوچ غالباً کچھ اس نوعیت کی تھی کہ مختلف پولیٹیکل فورسز کو اگر تو ایک ہی تھنکنگ گروپ پر لایا جا سکے، اگر تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک نرم رویہ اڈاپٹ کرنے کے لیے راضی کیا جا سکے، تو غالباً سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لایا جا سکتا ہے۔ اور یہ تمام کارروائی جو ہوئی کہ معاملات کیبنٹ میں گئے، پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آف فائنینس میں گئے، اور اس کے بعد پھر وہ پارلیمان میں گئے، یہ تمام اسی ڈائریکشن کی صحیح، لیکن انفارچونیٹلی صحیح بے حاصل ثابت ہوئی۔ اور جیسا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ سپریم کورٹ نے فرملی یہ کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہم کہہ چکے ہیں، جو پرنسپلز ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، اس میں دیر از نو گوئنگ بیک۔ لیکن اگر تو حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے کوئی وایا میڈیا نکالنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو سب کو ملک کا بینیفٹ عزیز ہے، ملک کی بہبود عزیز ہے، وہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ٹائم ہے۔ اور اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ وہ کر رہے ہیں، غالباً کل بھی ہیئرنگ ہوگی، ہو سکتا ہے جمعے تک یہ بات جائے، 27 تک جو انہوں نے اضافی ٹائم دیا ہے پیسے جمع کرانے کا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کے اوپر قائم ہیں اور اس کو ہر لحاظ سے انفورس کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کو معلوم ایک بھی ہے جانب یہ کہ وہ اپنے فیصلے پہ قائم ہے، جیسا صاحب سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ قائم ہے، اور دوسری جانب حکومت پر بھی یہ لازم ہے، اس سے اسکیپ نہیں ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد نہ کرے، یہ آپٹ کرے کہ ہم نہیں کریں گے اس پہ عمل درآمد۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کی ایک کاسٹ ہوگی، لیکن ہر صورت میں عمل درآمد تو لازم ہے نا، آئینی اور قانونی طور پہ حکومت پر۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے، کیونکہ جو ساری دنیا میں جو پارلیمنٹری ہسٹری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جو ایپیکس کورٹ ہے اگر وہ قانون کو ڈکلیئر کر دے۔ دیکھیے کامران صاحب، آپ تو بہرحال بہت ان چیزوں سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ دیکھیں، قانون کیا بنانا پارلیمان کا کام ہے، آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنا پارلیمان کا کام ہے، لیکن آئین کیا ہے، دستور کیا ہے، قانون کیا ہے، اس کو ڈکلیئر کرنے کی فائنل اور ایبسولوٹ اتھارٹی جو ہے وہ ملک کا ایپیکس کورٹ ہوا کرتا ہے۔ اور جب وہاں سے کوئی اصول ڈٹرمن کر دیا جائے دین دی بک اسٹاپس دیئر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو بش کا اور الگور کا کیس تھا، وہاں پر بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ آف امریکہ نے ایک پولیٹیکل ڈیسیشن دیا، 5-4 کا ڈیسیشن تھا، جس میں کہ 5 لوگ ایک طرف تھے، 4 لوگ دوسری طرف تھے، کوئی ریپبلکنز ایک ساتھ تھے، ڈیموکریٹ ایک ساتھ تھے، اور کسی نے لائن جو ہے وہ بریک نہیں کی۔ لیکن ایک مرتبہ وہاں سے فیصلہ آ گیا تو سب کو ماننا پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون کیا ہے اور آئین کیا ہے، اس کی فائنل اتھارٹی، اس کا فائنل آربیٹر کسی بھی ملک کا ایپیکس کورٹ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد، سابق سینئر جج سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، ہمارے ساتھ تھے۔ مزید رائے لیتے ہیں اس انتہائی اہم موضوع پر، آئینی قانونی رائے۔ آپ نے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کی گفتگو سنی، اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایک اور چوٹی کے ماہر آئین و قانون، 2 بار اٹارنی جنرل آف پاکستان رہ چکے ہیں، محترم اشتر اوصاف علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب۔ بہت ہی اس وقت ایک گھمبیر سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ ایک جانب سپریم کورٹ کی 2 ٹوک فیصلہ حکم نامہ، آج پھر اس کا ریٹریٹ کیا انہوں نے کہ اس پہ عمل درآمد ہونا ہے اور پنجاب میں الیکشن کرانے ہیں، مگر ایک ونڈو انہوں نے بہرحال کھول دی، اور اس کا پہلے بھی اظہار ہو چکا تھا، سپریم کورٹ نے موقع دیا تھا کہ سیاسی طور پہ اور سیاسی جماعتوں کی لیول پہ مذاکرات کے ذریعے یہ تمام مسائل جو ہیں، خاص طور پہ جو بھی الیکشن کا معاملہ سامنے ہے، اس کا کوئی مذاکراتی حل نکل آئے تو سپریم کورٹ جو ہے اس حوالے سے اپنی لچک بھی دکھائے گی اور اس کو پھر اکوموڈیٹ بھی کرے گی۔ آپ کی رائے میں کیا اس کی گنجائش ابھی موجود ہے، اور آپ کے خیال میں کیا، کیونکہ یہ تو ہمارے قومی بحران بن گیا ہے، اس کا حل کیا ہے پھر؟ دیکھیے واقعی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی بھی ہمارے ملک کی آئینی اور قانونی جو ہسٹری ہے اس میں اس طرح کی پولرائزیشن نہیں تھی۔
पोलराइजेशन आपको नजर आती थी मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ इदारों में, और खिंचाव भी होता था। लेकिन जिस नहज पे ये चला गया है, ये वाकई एक कौमी बहरान बन गया है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी कुछ कर देखें, वरना शायद ये हमें कभी भी सिमट नहीं सके। तो सर आप जो फरमा रहे हैं कि कुछ कर बैठे कुछ कर जाएं, तो वो क्या है? जी मेरे जहन में 3 बातें, मेरे से ज़्यादा तजुर्बाकार और कौनबख्श लोग हैं। मेरे जहन में 3 बातें हैं। एक, कि ये जो कुछ हो रहा है ये खुश आइंद है। इस वक्त ये इसलिए खुश आइंद है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज भी टॉलरेंस की बात कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी इकोनॉमिक जो इस वक्त अदम इस्तेहकाम है उसके बारे में सीरियसली देख रही हैं कि हमें एक दूसरे को बुरा भला कहने से हमें जो डोनर्स और जो हमारी लैंडिंग एजेंसीज हैं वो इस तरह का शिकार हैं, उनको हमें एक ठंडक देनी है कि यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हुकूमत के चेंज होने से कोई पॉलिसी चेंज आ जाएगा इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। तीसरी बात यह है कि कोड ऑफ कंडक्ट और ये सारी चीज़ें, और जो सुप्रीम कोर्ट में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक अच्छी बात ये हुई है कि रियलाइजेशन है कि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है, लीगल कम है। देखिए 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो सके। सवाल अब ये नहीं है, क्योंकि आइन में इसका जवाब है कि 90 दिन ही हैं। सवाल असल में क्या है? सवाल ये है कि अगर 90 दिन में नहीं हो सकते किसी वजह से, बावजूद वॉट एवर द रीजन्स, वो इकोनॉमिक रीज़न है, सिक्योरिटी रीज़न है, वॉट एवर द रीजन्स, ये सारा का सारा मामला जो है इसको पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के इसको रिजॉल्व करें, मिसाक जमहूरियत पे, मिसाक डेमोक्रेसी, मिसाक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर करें, और ये सब चीज़ें तय करके उस पर दस्तखत करें और कोर्ट के पास ले जाएं कि जी ये हमारा एक ब्रॉड कंसेंसस। अच्छा अशरफ साहब ये फरमाइएगा कि कितनी ज़रूरत है इस बात की कि हुकूमत भी एहसास करे कि रास्त कार्रवाई नहीं कर रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आपके जितने आप जैसे माशाल्लाह जो पाकिस्तान के बहुत ही काबिल फ़ख्र और बहुत ही सीनियर कानूनदान आइनदान हैं, वो सब इस बारे में हम तो हर एक से बात कर चुके, किसी की दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना है। जिनको ये भी है कि ये फैसला अच्छा नहीं है, बुरा है, ढीला है और ठोस नहीं है, ये बहुत उम्दा है, वो सब ये कह रहे हैं कि अमल करना है। तो हुकूमत को भी तो रियलाइज़ करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट रास्त कार्रवाई नहीं कर रही और फिर मौका दे रही है कि आप इसका एक मुज़ाकराती हल ढूंढ के उनके सामने ले आएँ। आप समझते हैं कि इस हकीकत को भी हुकूमत भी तस्लीम करे और फिर इस हवाले से मज़बूत कार्रवाई हो? देखिए जहाँ पे हुकूमत को इसमें रास्त कदम लेना है, वहाँ पे एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिएगा कि जब कोई भी साइल सामने हो जिसके खिलाफ फैसला हो गया हो, उसको अगले दिन ही उसको मनवन नहीं करना। उसके पास 30 दिन होते हैं रिव्यू दायर करने के। आप उससे वो 30 दिन आईनी तौर पे जो दिए गए थे वो छीन नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसा केस था जिसके अंदर पूरे कोर्ट को बैठ के ये फैसले करने चाहिए थे। तीसरी बात ये कि इसमें केपीके का तो कोई जिक्र ही नहीं। केपीके का जो इलेक्शन है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पंजाब का, आईनी तौर पे भी, कानूनी तौर पे भी। हाँ, अगर किसी के जहन में है कि पॉलिटिकली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो और बात है। अगर किसी के जहन में ये है कि शायद वो उसको साइड पे रखा जा सकता है, वो गलत बात है। ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक कंसेंसस होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कंसेंसस हो जाएगा, एक ब्रॉड कंसेंसस होना चाहिए। इसी तरह कोर्ट के अंदर भी एक ऐसी चीज आनी चाहिए जहाँ पे, बिकॉज ये नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर है, ये एक ऐसा मैटर है जिसके दूरस्थ नताइज होंगे। फुल कोर्ट को इसमें बैठना चाहिए, फुल कोर्ट ही इसके ऊपर आगे लेके चले। और ये मामला इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अगर फुल कोर्ट होगा और ये मामला जो है अगर सुलझाए जाए जिसके ऊपर कोर्ट की सील भी हो, तो वो फिर मगर अशरफ साहब चाहे फुल कोर्ट भी हो जाए, लेकिन इलेक्शन से तो फरार नहीं है ना। मतलब बुनियादी जो हुकूमत की जिम्मेदारी है उसे इलेक्शन तो कराने हैं ना, और इलेक्शन की लामुतलाही तो वो उससे फरार इख्तियार नहीं। आपको मालूम है वजीर दाखिला कितनी बार कह चुके हैं कि होगा, अक्टूबर में हुआ तो हो गया, वरना अक्टूबर में भी नहीं होगा,
اور پھر اگست میں حکومت ختم ہوئی تو ہوئی, اگست میں بھی نہیں ہوگی. آج سپریم کورٹ میں بھی اس کی بازگشت سنائی دی گئی ہے. آپ حکومت کی بھی تو گفتگو سنیے نا. مطلب الیکشن سے فرار کی جو گفتگو ہے وہ کہاں سے موضوع ہے؟ بالکل موضوع نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں بارہا استدعا کر چکا ہوں. میری کوئی حیثیت تو ایسے سچ نہیں, پھر بھی ایک سٹیزن کی حیثیت سے, ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جس نے اس ملک کی کوشش کی ہے خدمت کرنے کی, وہاں پہ میں یہ استدعا کر چکا ہوں سب قائدین سے کہ پلیز ٹیمپریچر نیچے لے کے آئے. اور میرا خیال ہے اس پہ کنسنسس ہے, سب کا کنسنسس ہے کہ ٹیمپریچر کو نیچے لانا پڑے گا اور یہ دشنام ترازی ختم کریں, اور اس کے اندر ہم اس کو بڑے سیریس طریقے سے دیکھیں. یہ جو ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وہ دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ کرا کے رکھیں گے, تو وہاں سے پھر ایک محاذ آرائش بن جاتی ہے. محاذ آرائش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں یہاں پہ افہام تفہیم اور اب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور ایک بڑا نازک معاف کیجیے گا, ایک بڑا نازک موقع آ رہا ہے. 22 تاریخ کو پنجاب کی نگراں حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے, 27 کو کے پی کی نگران حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آپ نے 2 ٹوک رائے دی ہمارے اس پروگرام میں بھی ایک سے زیادہ بار, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ناقابل برداشت عمل ہے کہ ایک نگراں حکومتی سلسلہ چلاتی رہے. اس کے کوئی نہ اس کے پاس آئینی اختیار ہے اور نہ ہی پھر یہ کہ ملک کی کسی صورت میں بھی یہ خدمت ہے یا اس صوبے کی کہ وہ ایک نگراں نظام جو ہے اس کو چلا رہا ہے. اب کیا کرے صاحب کہ یہ تو 22 تاریخ آ گئی, 27 تاریخ آ گئی, الیکشن کی تو بات حکومت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس نگران نظام کو ہم چل لیں دیں خوب. جی میں عرض کروں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ختم ہو جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ دوامی حیثیت نہیں دے سکتے, نہیں دینی چاہیے. میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہم نے سمیٹنا ہے. ہاں اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہو سکے اور نہیں ہوئے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر باوجود واٹ ایور دا ریزنس الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتے تو آگے کا کیا لائے عمل ہوگا, اور یہ ہمیں فیوچر کے لیے بھی ڈٹرمن کرنا ہے. اس کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتا. اس کی ڈٹرمنیشن پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا ہے, کیونکہ یہ پولیٹیکل کویسچن ہے, اور جتنی جلدی وہ یہ کریں گے ہمارے ملک کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا. کوئی ڈونر, کوئی انویسٹر, کوئی شخص جو ہے جو اس ملک کے اندر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہے, وہ ایک اینیمیٹڈ سسپینشن جو سارا چل رہا ہے اس وقت, جو غیر یقینی صورتحال ہے, اس کو ختم کرنا سب کے لیے ضروری ہے, خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. آپ نے جو اینیمیٹڈ سسٹم کی بات کی, کیا میں اس کو نگراں حکومت کہہ سکتا ہوں؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف نگراں حکومت کی بات نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں ہر چیز اس وقت ایک سسپینشن کی حالت میں ہے. مجھے بتائیے کون انویسٹر آپ کے ملک میں آ کے انویسٹ کرنا چاہے گا ایسی صورتحال میں؟ اچھا, اگر اشرف صاحب کہ اگر یہ سیاسی قوتیں نہیں اکٹھا ہوتی اور یہی جس کو آپ نے فرمایا اینیمیٹڈ سسپینڈڈ سسٹم یا ہوا میں معلق نظام جو ہے وہ کہتی ہے ہم نہیں آپس میں بات کرتے, سپریم کورٹ کا ایک حکم موجود ہے, ڈائریکٹ فیصلہ ہے کہ بھائی الیکشن کراؤ اور اس پر عمل درآمد کرو, تو نہ یہ عمل درآمد کریں, نہ یہ اکٹھے ہوں, نہ مذاکراتی حل ڈھونڈے, اور سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ لپیٹے اور گھر چلی جائے, اور ہم لوگ پھر اللہ اللہ خیر سے اللہ. جی بالکل نہیں. یہی وقت ہے جب آپ جیسے اشخاص جو کہ اوپینین میکر ہیں, آپ جیسے لوگ جو صحافی ہیں, اینکر پرسنز ہیں, جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو, وہ اپنی اپنی جگہ پہ پبلکلی پرائیویٹلی یہ بات کریں کہ یہ سسٹم جو ہے اگر پاکستان کو آپ نے بچانا ہے تو اب بچانا ہے. کل جب آپ ویکیوم ایک چھوڑ دیں گے تو ویکیوم یاد رکھیے یہ ایک نیچرل کورس ہے کہ ویکیوم کو کوئی نہ کوئی فل کر دیتا ہے, اس تک نوبت نہ آنے دیجیے. سپریم کورٹ جو ہے اس کو استحکام ملنا چاہیے, آپ کی اکانومی کو استحکام ملنا چاہیے, آپ کی عسکری قیادت, آپ کی عسکری جو سارے سلسلے ہیں ان کو یہ بیکنگ ہونی چاہیے کہ عوام کے ساتھ کھڑیں تاکہ وہ سرحدوں پہ اوپر جو آج کل کی صورتحال ہے اس کو سنبھال سکیں. آپ کے جو انویسٹرز ہیں, جو آپ کے لوکل انڈسٹری ہے, اس کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر آنے والے بجا فرمایا. صاحب مجھے ذرا سے یہ بتا دیجئے کہ اب کیا کریں کہ یہ جو نگراں حکومت 90 دن کے لیے بنی تھی 22 اور 27 کو جب ختم ہو تو
اس کا دوام، یہ دوام تو خیر آبویسلی نہیں ہو سکتا، اس کا تسلسل جو ہے وہ کیسے چلے گا، اور پھر اس کا کیا حل کیسے ڈھونڈیں اس کا؟ ایک تو یہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے کہ یہ 90 دن کے لیے نہیں آتے، یہ اس دن تک کے لیے ہوتے ہیں جب تک کہ اگلی گورنمنٹ نہ آئے. یہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ کوئی کسی قسم کا ویکیوم نہیں رہے گا. ایک منٹ کے لیے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر یہ چلے جاتے ہیں تو کسی نے کو تو آنا ہوگا نا نگران کے لیے. تو اس لیے اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تک کہ نئی حکومت نہیں آتی، الیکٹڈ حکومت نہیں آتی، یہ سلسلے چلنے چاہیے. خاص طور پہ کے پی کے میں تو بالکل کنسنسس کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پنجاب میں بھی یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ بھی آئینی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہمیں بہت جلد اس کے اندر ساری چیزوں کو کرنا چاہیے. فل کورٹ بیٹھے، فل کورٹ اس کا معاملے کو دیکھے. اور میری تجویز یہ ہے، میں نے کسی اور چینل پہ بھی تجویز دی ہے کہ نیشنل اسمبلی ایز اے کمیٹی بیٹھ سکتی ہے، وہاں پہ سب انوائٹ کیے جائیں، سب آئیں، وہاں پہ اپنی اپنی رائے دیں، وہاں پہ 4 چیزوں کو بالکل سمیٹ لیں: چارٹر آف ٹالرنس، چارٹر آف ڈیموکریسی، چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف گڈ گورننس، کوڈ آف کانڈکٹ. یہ سارے کیجئے، دستخط کیجئے، کورٹ کے آگے لے کے جائیے، فل کورٹ کے آگے رکھیں اس کو، تاکہ کورٹ جو ہے آگے کا لائے عمل آپ کی اس کے اوپر مہر لگ جائے. اور تاکہ اشرف صاحب یہ بات تو سامنے آ چکی ہے، پتہ نہیں آپ اپنی رائے ضرور دیجئے کہ بہرحال سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جو کہ موجود ہے اور وہ بالکل سامنے بلیک اینڈ وائٹ کے اندر موجود ہے، تمام قانونی ماہرین کہتے ہیں اس پہ بہرحال عمل ہونا ہے، اور پھر اس کے سنگین نتائج ہوں گے اگر اس پہ عمل نہ ہوا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں عرض کروں جی، اگر سپریم کورٹ یا کوئی اور کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے تو اس میں 30 دن آپ کو ملتے ہیں جس میں آپ ریویو دائر کر سکتے ہیں. آپ زور زبردستی کر کے اس 30 دن کو گھٹا کے کسی کے زبردستی نہیں کر سکتے، اور کرنا بھی چاہیے. کیونکہ پھر یہ ساری چیزیں متنازع ہو جاتی ہیں. دوسری بات، یہ قانون جو ہے پارلیمنٹ نے ایک بار نہیں 2 دفعہ بلکہ مشترکہ جو ہے سارا سلسلہ بنا، مشترکہ طور پہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی نے اس کو پاس کیا. سو دس از دا ول آف دا پیپل. ول آف دا پیپل کے سامنے نہیں کھڑے ہونا چاہیے. لیٹ دی کورٹ اسمبل ایز اے فل کورٹ تاکہ کسی کو کوئی گلے شکوے نہ رہ جائیں. یہ میں بتاؤں یہ ایک اتنا راست قدم ہوگا کہ یہ سارے معاملات سمٹ سکتے ہیں. اور اس دوران چاہے الیکشن جتنے بھی ٹلتے رہیں اور نگران حکومتیں چلتی رہیں، پاکستان کو یہی نظام چلاتا رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جب ایک قانون بن گیا ہے، اس قانون پہ عمل درآمد ہوگا اور پورا کورٹ بیٹھے گا، کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکے گا. بات تو اعتراضات کی، آپ اور میں دونوں اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کو دوامی نہیں ملنی چاہیے. This matter cannot possibly be prolonged. In any event, نیشنل اسمبلی کی تحلیل ہونا ہی ہونا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نیشنل اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. وہ تو آپ روکنا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ تو گویا اشرف صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آج جو سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ بھائی سیاسی جماعتیں آپس میں اس مسئلے کا فوری حل ڈھونڈ لیں، ورنہ یہ کہ ہم اس پر ہم عمل درآمد کرائیں گے اگر قومی اتفاق رائے ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ فی الحال اس کو ایک طرف رکھیں اور پھر ایک فل کورٹ بنائیں اور اس کی پوری اس پہ نئی سرے سے سماعت اور تمام معاملات شروع ہوں اور پھر وہ کارروائی آگے بڑھے. اس کو آپ بالکل کسی صورت سے یعنی کہ کوئی کریڈنس نہیں گردان رہے اس کی. میں عرض کروں آپ کو، دیکھیے اس میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے اور ابھی بھی اٹھ رہے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ جب 4 ججز نے یہ کہہ دیا کہ دس از ناٹ اے کوسچن ٹو بی آنسرڈ بائی دی کورٹ، تو 3 جج کیسے اس کو مسترد کر سکتے؟ یہ سوال اٹھیں گے بالکل. مورخ یہ ان باتوں کے بارے میں لکھے گا، لیگل مورخ بھی لکھے گا، پولیٹیکل مورخ بھی لکھے گا، اور ایک عام ہسٹورین بھی لکھے گا کہ یہ سارے کا سارا جو سلسلہ بن رہا ہے اس کے اندر کیا چیزیں. تو اس وقت پھر اس پس منظر میں اشرف صاحب میں صرف یہ رہنمائی چاہتا ہوں کہ اس پس منظر میں اس فیصلے پر جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، جس کا کہ آج اعادہ کیا گیا ہے، آج اس کا دوبارہ حکم نامہ جاری ہوا ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے؟ اس پہ عمل نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ گمبھیر ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سمیٹنے کی بات ہے، اس کو طوالت نہ دیجیے، اور طوالت اسی وقت ہوگی جب اس کے اندر کنٹروورسیز ہوں گی. کنٹروورسیز کو آپ نے ختم کرنا ہے، آپ نیشنل اسمبلی میں بیٹھیے، سارے بیٹھ کے ایک کنسنسس فارمولا بنائیں، فل کورٹ بیٹھے اور سارے کورٹ میں ایک بائی میجورٹی فیصلہ کر دیجیے. تو اس عمل کو جو آج سامنے آئے اس کو اسکریپ کر دیں اشرف صاحب. اس وقت جو آج کا جو ساری کارروائی ہے جو سامنے آئی ہے اس کو فی الحال اسکریپ کر دیں ہم. آپ کیوں اسکریپ کرنا چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو کہ آپ یہ اسکریپ کا لفظ کیوں یوز کر رہے ہیں. دیکھیے اگر 9 بینچ سے وہ کم ہو کے 9 کے بینچ سے کم ہو کے 3 ہو سکتا ہے تو 3 سے یہ دیکھیے، کیا کسی کو انکار ہے کہ یہ میٹر آف نیشنل امپورٹنس ہے؟ کسی کو انکار ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے ملک کی جو ہے تقدیر وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے؟ کیا کسی کو انکار ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس ملک کے جو فیوچر کو ڈٹرمن کرے گی؟ تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا کریکٹیو وزڈم نہیں ہونی چاہیے؟ کیا باقی ججز جو ہیں وہ قابل نہیں ہیں؟ کیا باقی ججز کو آئین کا نہیں پتا؟ کیا باقی ججز جو ہیں ان کو پاکستان کی کوئی استحکام کا فرق نہیں پڑتا؟ اس پورے آرگومنٹ کو میں تسلیم کرتے ہوئے آپ کی رہنمائی صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کا فیصلہ حکم دیا گیا ہے یہ اس قابل ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہ کیا جائے. حکومت کی مرضی ہے کہ بھئی کہے کہ ہم نہیں کرتے اس پہ عمل درآمد، اور ابھی تک جیسے وہ نہیں کر رہی آگے بھی نہ کرے، تو اس پہ کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. دیکھیے بالکل اس کے اندر یہ مذائقے والی بات تو ہے ہی نہیں. ہم اس کو مذائقہ یا نا مذائقہ یہ اتنے لائٹلی کرنے والی بات نہیں ہے کامران صاحب. یہ بات بہت گمبھیر ہے، بہت یہ ایک سخت میں وہ وہاں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ سخت بات ہو جائے گی. یہ معاملہ ایک ایسا ہے جس کے اندر جو بھی فیصلے کرنے ہیں آپ نے وہ فیصلے ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. نمبر 1. نمبر 2 یہ پولیٹیکل کویسچنز ہیں صاحب، پولیٹیکل کویسچنز پولیٹیشنز کو جواب دینے ہیں. اگر وہ نہیں دیتے تو ایک ویکیوم آئے گا اور ویکیوم میں یہ سب لپیٹے جائیں. تو وہ بوجھ ہم اس بوجھ کو سارا اپنے عدلیہ کے سر پہ کیوں رکھ دیں؟ ہم سیاستدانوں کو کیوں کھلا چھوڑ دیں سر؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ why are we dragging the court into this? Why are we doing that? کورٹ نے خود بھی کہا ہے کہ بیٹھیے اور اس کے اوپر جو بھی لے کے آئیں گے آپ جو فیصلہ لے کے آئیں گے ہمارے پاس لے کے آئیے، ہم اس میں لچک دکھانے کو تیار ہیں. تو ساری ذمہ داری اب سیاستدانوں پر ہو گئی نا سر. اب یہ کر کے لے جائیں تو مجھے بھی اطمینان ہو جائے گا، یہ 23 کروڑ لوگوں کو بھی اطمینان ہو جائے گا. ہم یہ سارا عدالت کی طرف کیوں پھینک رہے ہیں؟ میرا بھی سوال یہی ہے، اور عدالت کی طرف پھینکنے کی وجہ سے تو یہ سارا معاملہ مزید گنجلک میں چلا گیا ہے. پلیز لیٹ دی پولیٹیشینز ڈیسائیڈ، they can decide. That's correct. ان سے یہ چیز نہ لے لیجیے. آپ یاد کیجئے جب اکنامک سچویشن کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے اس کے اندر ریکوڈیک کو اوپر کام کیا، کتنا بڑا دھچکا لگا پاکستان کو. لگا جب آپ پاکستان اسٹیل کو آپ نے کہا کہ آپ اس کی نہیں کر سکتے. یہ پولیٹیکل اور اکنامک کویسچنز تھے، should not have been answered by the court. ہم ان چیزوں میں جب پولیٹیکل تھکٹ میں چلے جاتے ہیں، جب ہم اکنامک جو تھکٹ ہے اس میں چلے جاتے ہیں، جب ہم پالیسی میکنگ میں چلے جاتے ہیں، وہاں بھی ایشوز آتے ہیں. لیٹ آپ ٹرسٹ کریں، لوگوں پہ ٹرسٹ کریں. بہت بہت شکریہ. بہرحال فیصلہ تو سیاسی قیادت کرے نا، 3, 5, 9, 15 سے زیادہ تو بہتر یہ ہے کہ یہ سیاسی قیادت کرے نا، ہم ان کو کیوں کھلا چھوڑ دیں. بڑی نوازش محترم، بہت بہت شکریہ محترم. اشرف اصاف علی ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اس پہ ہم رائے حاصل کر لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں مذاکرات کے لیے تیار ہے، یعنی ان کا بھی اپنا بڑا ایک کردار ادا کرنا ہے، بلکہ کلیدی بنیادی کردار ہے کہ مذاکرات ہو اور اس کا کوئی تصفیہ نکلے، مذاکراتی حل نکلے. اس کی بات ہوگی پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سپریم کورٹ آف پاکستان کے چوں چرا سے مبرہ 2 ٹوک اور راست فیصلہ حکم نامہ جو آج جاری ہوا ہے، اس پر ہم نے آئینی قانونی رائے حاصل کر لی. آپ کے علم میں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بھی ایک کھڑکی کھلی رکھی ہے، ایک موقع اور دیا ہے کہ سیاستدان، سیاسی جماعتیں
اگر اس سلسلے میں باہمی مذاکرات کے ذریعے، باہمی گفتگو کے ذریعے اگر الیکشن کے معاملات کو ریزالو کرتی ہے تو سپریم کورٹ اس معاملے میں لچک دکھا سکتی ہے، لیکن اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اس کے فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا، اور اگر اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا اور اس کی پامالی کی گئی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ مذاکرات ہونے ہیں بہرحال پاکستان تحریک انصاف سے، پی ٹی آئی کے اور حکومتی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں، گویا کہ عمران خان سے مذاکرات ہونے ہیں۔ اس کی کتنی گنجائش بن رہی ہے اور حالات کس سمت آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم فواد چودھری، سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جناب آصف علی زرداری پیپلز پارٹی مسلسل کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وہ اس کے لیے کاوش بھی کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کی اس رائے کا خیر مقدم بھی کیا ہے، کاوش بھی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو کچھ لگ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی بات چیت کی شمع روشن ہو رہی ہے؟ کامران صاحب، سپریم کورٹ کے فیصلے میں تو جو جج صاحبان ہیں اصل میں ایک سٹیٹسمین کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز، ایک پولیٹیکل ریالٹیز کو اور لیگل ریالٹیز کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک ورکیبل سلوشن جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جس طرح آپ نے ابھی تک بالکل صحیح طور کے اوپر کہا کہ انہوں نے آئین کے جو معاملہ ہے وہ تو واضح کر دیا ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اس میں ابھی تک کوئی ماحول نہیں اس طرح کا جس میں ہم کہہ سکیں کہ حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں۔ سراج الحق صاحب ہمارے پاس تشریف لائے۔ سراج الحق صاحب ابھی زمان پاک سے اپنے منصورہ نہیں پہنچے تھے۔ اگر آپ لاہور سے واقف ہوں تو یہ کوئی 20 منٹ کا فاصلہ ہوگا، 25 منٹ کا۔ علی زیدی کو اریسٹ کر لیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کی ایک میں بیل ہوتی ہے، ایک نئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں آج ہی پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور جو ہے وہ سیڈیشن کا پرچہ کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ابھی یہ وقاص جو ہے وہ بھی 4 دن کے مسنگ پرسن رہنے کے بعد آیا ہے۔ آپ اس کی کہانی سنیں تو وہ ایک ایسی کہانیاں ہیں کہ جس میں دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ظلم، بربریت، جبر کا جو سلسلہ اس حکومت میں، فسطائیت کا جو سلسلہ جاری ہے وہ ہنوز جاری ہے، اور دوسری طرف آج سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل نے ایک لمبی یہ دلیل دی کہ کس طرح حکومت کے درمیان یہ کنسنسس ہو رہا ہے کہ وہ بات چیت کریں، لیکن ابھی تک حکومت نے اس ضمن میں کوئی ماحول پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، جس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت صرف سپریم کورٹ کا، لیکن اچھا اصولی طور پہ آئی نو کہ آپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں اور آپ کی جماعت کے تمام لوگ کہہ چکے ہیں، خود خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ بات چیت کے لیے جو فیمسلی کہا جاتا ہے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دروازے کھلے ہونے سے مطلب کیا واقعی عملی طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکراتی حل چاہتی ہے؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں۔ ہمارا پہلے دن سے ہم نے یہ کہا کہ ایک الیکشن فریم ورک کے اوپر آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی اور ہم نے تو کہا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی وہاں پہ سیدھی بیٹھے، کیونکہ پاکستان میں ایسے یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے، وہ نیوٹرل ہے، یہ تو ظاہر ہے درست نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے میز کے اوپر، حکومت بھی بیٹھے، ہم بھی بیٹھے، اور ایک فریم ورک الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ بننا چاہیے۔ باقی ہماری لیکن دیکھیں ایک بات طے ہے، آئین سے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ جو بھی مذاکرات ہونے ہیں، جو بھی بات چیت ہونی ہے، وہ آئین کے دائرے میں ہونی ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے دائرے میں ہونی ہے، اس سے باہر جانا ممکن ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ اور کیا وہ دائرہ شمولیت کرتا ہے کہ الیکشن اگر ایک مذاکرات کے ذریعے میں ایک تاریخ میں الیکشن ہو جائیں، تمام قومی اور صوبائی الیکشن ہو جائیں، اس پرنسپل پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہے نا؟ لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم چاہیے ہوگی۔ آپ دیکھیں کامران صاحب، یہ ممکن نہیں ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کر کے آئین کو ڈیفیٹ کر دیں۔ جس طرح سے اس حکومت میں ہو رہا ہے، ایک عجیب و غریبی نئی ٹریڈیشن بن رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ چونکہ ہم منتخب ہو گئے ہیں، ہم کسی اور الیکشن کے لیے پیسے جاری نہیں کریں گے تاکہ الیکشن ہی نہ ہو سکے ملک میں۔ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں
आइन को डिफीट करके आगे बढ़ने की, वो कंसेंसस उसमें क्रिएट नहीं हो सकता। सो जरदारी साहब हो, एक तो आपस में भी जाहिर है बिलावल साहब और बयान देते हैं, जरदारी साहब और देते हैं, फजलुर रहमान हो, एक चूं का मरबा है, वो भी अंडरस्टैंड, वहाँ पे बहुत ज्यादा पार्टियां हैं, उनके दरमियान कंसेंसस खुद एक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि आप आइन के मुताबिक आगे बढ़े। अगर आपने एक लेकिन मुझे याद है अब से चंद रोज़ कबल साबिक स्पीकर असद कैसर साहब ने कहा था कि ज़ाहिर है कि इन तमाम मामलात के लिए, जैसे भी आपने अर्ज़ किया, कि आइनी तरमीम की ज़रूरत होगी इस किस्म की एडजस्टमेंट्स के लिए। और असद कैसर साहब ने कहा था कि हम, अगर ये बातचीत होती है तो हम आइनी तरमीम में शमूलियत के लिए तैयार हैं, हम आइनी तरमीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। गोया कि एक बड़ी कंसेशन की बात की थी असद कैसर साहब ने। क्या ये पार्टी की राय थी? बिल्कुल, आईनी तरमीम के ऊपर जो है आपको एक कंसेंसस क्रिएट करना होगा, और असद कैसर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। और उसके लिए आगे अगर वो बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें ज़हनी तौर पे, देखिए अक्टूबर में बड़ी सीधी बात है, अगर आप एक डेट के ऊपर इलेक्शन चाहते हैं, आपको नेशनल असेंबली और सिंध असेंबली को तोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसकी तहलील के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। अगर आप तहलील नहीं करना चाहते तो फिर आपको पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाइए आइन के मुताबिक और आगे चलिए। फवाद भाई, ये बताइए, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पंजाब पे तो बड़ा फोकस है, पंजाब की सारी जान है, सुप्रीम कोर्ट का भी है, सबका, आपका, पंजाब पंजाब पंजाब, लेकिन केपी के जहाँ के 90 दिन हो गए हैं, वहाँ पर वो ना फुर्ती नज़र आ रही है, ना उसके लिए कोई अमली एफर्ट नज़र आ रहे हैं बड़े। जो केपी में अभी तक हमें अदालती ऑर्डर नहीं मिला, इसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि केपी के इलेक्शन पीछे रह गए हैं और पंजाब के इलेक्शन आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि पंजाब के ऊपर अदालती ऑर्डर आ चुका है, केपी के ऊपर अदालती ऑर्डर उस तरह का स्पेसिफिक नहीं आया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।